جانب سے دونوں شخصیات میئر کراچی اور ڈیپٹی میئر کراچی سے ان کے عہدوں کا حلف لے لیا گیا ہے۔ تقریب جاری ہے کراچی کے پولو گراؤنڈ میں اور سٹیج کے اوپر 3 نشستیں یہاں پر لگائی گئی تھیں، جن میں ایک ریٹرننگ آفیسر کے لیے، دوسری میئر کراچی کے لیے اور تیسری ڈیپٹی میئر کراچی کے لیے رکھی گئی تھی۔ اور ان دونوں شخصیات سے، جن میں ارشد ووہرا اور وسیم اختر شامل ہیں، ریٹرننگ آفیسر سمیع صدیقی کی جانب سے عہدوں کا حلف لے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تشدد کا شکار تھا یہ معاملہ، کنفیوژن موجود تھی کیونکہ وسیم اختر جیل میں موجود تھے اور صبح گئے تک 12 بجے تک ان کے جو کامیابی کے نوٹیفیکیشن تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ جاری نہیں کیا گیا تھا، لیکن مقررہ وقت سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ کچھ تاخیر کے بعد بالآخر انہیں پولو گراؤنڈ لایا گیا اور اس وقت آپ کو مناظر دکھائے جا رہے ہیں دونوں شخصیات، جن میں میئر اور ڈیپٹی میئر، ان کی جانب سے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا گیا ہے اور اس وقت ان کو چابی پیش کی جا رہی ہے۔ یہ شہر کی چابی ہے اور انہیں ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں۔ یہ دونوں عوامی نمائندے ہیں جن کو چنا گیا ہے شہر قائد کے لوگوں کی جانب سے، شہریوں کی جانب سے، اپنے مینڈیٹ کو ان کے حوالے کیا ہے اور توقعات وابستہ کی ہیں کہ ان کے جو شہر کے مسائل ہیں وہ تمام مسائل یہ حل کر پائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود سوالیہ نشان یہ ہے کہ جیل کے اندر سے بیٹھ کر وسیم اختر کس طرح سے معاملات چلائیں گے۔ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جو مینڈیٹ ان کو سونپا گیا ہے اس پر کس حد تک یہ عمل درآمد کر پاتے ہیں۔ کراچی شہر کی چابی تھما دی گئی ہے میئر اور ڈیپٹی میئر کراچی کے ہاتھوں میں۔ ہاتھ ہلا کر جواب دیا جا رہا ہے کراچی کے شہریوں کو اور اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان کی امیدوں پر پورے اتر پائیں گے۔ وسیم اختر جو کہ جیل میں موجود تھے اور انہیں جیل سے خصوصی طور پہ میئر، ڈیپٹی میئر اور دیگر عوامی نمائندوں کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے لایا گیا ہے۔ صبح تک معلوم نہیں تھا کہ کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہو سکے گا، کیونکہ اس سے پہلے مختلف لوگوں کی جانب سے، جن میں تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا بھی شامل تھے، وسیم اختر کی حلف برداری کی تقریب کو روکنے کے لیے، انہیں حلف اٹھانے سے روکنے کے لیے درخواستیں بھی جمع کرائی گئی تھیں۔ فوری طور پہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواستوں کو منظور بھی کیا گیا، لیکن انہیں مسترد کر دیا گیا اعتراضات لگانے کے بعد، جس کے بعد بالآخر یہ تقریب آگے بڑھی ہے اور اختر اور ان کے علاوہ ارشد ووہرا کی جانب سے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا گیا ہے اور اس وقت وسیم اختر تقریب سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میرے خیال میں خود ہی نعرہ لگا دیتا ہوں، جیے متحدہ، جیے بھٹو، جیے عمران خان، تاکہ سب کو تسلی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور اس اوکیزن کو آپ نے 4 چاند لگائے اور اس کے بعد میں کراچی کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کراچی کے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کو الیکٹ کیا اور ان کو اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے اس عہدے پہ
لے کے آئے. اس کے بعد میں اپنی جماعت کے ساتھیوں سے، ذمہ داروں سے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. پیپلز پارٹی کے ورکروں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، وہ جماعتیں جنہوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، ان چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلر سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس منصب پہ منتخب کیا اور ایک کانفیڈنس دیا جس کے سہارے میں انشاءاللہ، بلکہ ہم سب مل کے اس کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو ریزالو کریں گے. اس کے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس کے آرڈرز کی بنا پر آج ہم نے وہ مرحلہ کمپلیٹ کیا ہے جس کی شروعات 5 دسمبر 2015 میں ہوئی تھی. 9 مہینے بعد آج ہم سب نے اوتھ اٹھایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ، صوبہ سندھ گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور امید کروں گا کہ جو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، جو ایک ینگ اور انرجیٹک سی ایم سندھ کی حیثیت سے ابھرے ہیں، وہ بھی اس کراچی شہر کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے ہماری مدد کریں گے. ہمیں علم ہے کہ کراچی میں بہت ایشوز ہیں. یہاں کے مسائل ہماری ٹپس پہ ہیں. ماضی میں بھی ہم نے یہ شہر دیکھا ہے، اس کے مسائل حل کیے ہیں اور انشاءاللہ وہی جذبہ رکھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں اب، کیونکہ پچھلے جو ادوار گزرے ہیں اس میں اس شہر کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں ہوا. یہ ہم سب کے مسائل ہیں. اس شہر میں ہر طبقہ رہتا ہے، ہر زبان بولنے والا رہتا ہے، ہر مذہب سے تعلق والا شخص رہتا ہے. یہ ہم سب کے مسائل ہیں. ہمیں اتحاد رکھ کے، متحد ہو کے ان مسئلوں کو حل کرنا ہوگا. میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہوں گا، آصف زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہمیں ایک ایسی اپرچونٹی ملی ہے، 8 سالوں بعد اس کراچی شہر کا میئر منتخب ہوا ہے، ڈپٹی میئر منتخب ہوا ہے، اضلاع کے چیئرمین، وائس چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. ہمیں اس شہر کے لیے اور اس صوبے کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. اس صوبے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. ہمیں اختلافات بھلا کے، اختلافات پیچھے رکھ کے، کیونکہ اگر اس ملک میں کسی صوبے نے سفر کیا ہے تو میری نظر میں وہ صوبہ سندھ ہے، جو کہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ ریونیو اس ملک کو دیتا ہے.
میں یہاں ضرور کہوں گا کہ کراچی کے پیسے سے یہ ملک چلتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اپنے صوبے کو بھول گئے، اپنے شہر کو بھول گئے، تو ایک نئے جذبے اور ایک جوش کے ساتھ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اختلافات بھلا کے ہم مل کے آگے چلتے ہیں، یہ ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اوتھ لینے کے بعد اب ہمارا سیاست سے ویسے بھی تعلق ختم ہو چکا ہے، اب ہم سیاسی لوگ رہے نہیں ہیں، 4 سال کا ٹینیور ہے، 4 سال ہم اس شہر کے مسائل حل کرنے میں لگائیں۔ میری یہ درخواست ہے ہر الیکٹڈ نمائندے سے، ہر جماعت کے الیکٹڈ نمائندے سے، کہ ہم مل کے اس شہر کے مسائل حل کریں، اور چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ صاحب سے بھی پھر سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی اس شہر کو بخوبی جانتے ہو، آپ یہاں کے مسائل بھی جانتے ہو، میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ ایکٹیولی کام کر رہے ہو، آپ چاہتے ہو کہ کراچی بلکہ پورا سندھ ترقی کرے، آپ میں جوش جذبہ نظر آتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو آپ جو وسائل ہیں ان سے بھی مالا مال کرو گے، کیونکہ وہ وسائل ہم سب کے ہیں۔ کراچی ترقی کرے گا، پورا سندھ ترقی کرے گا، انشاءاللہ بہت امیدیں ہیں کہ ہم مل کے اس نیا کو پار لگا سکتے ہیں۔ میں یہاں آنے والے لوگوں کا، خاص طور پہ میڈیا کا، ڈپلومیٹس کا، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کا شکر گزار ہوں، اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو تھینک بزنس کمیونٹی، diplomats who are participating in this occasion. I want your help, I need your help in guiding me to resolve the issues of Karachi. And I am looking forward, and I am going to see you all. I am going to meet you all on the issues of Karachi. But unfortunately, at the moment I am in the jail. I am facing some false charges, and they're all bailable charges. After taking the oath, I have decided to move bail application to the court. And I'm sure that I'm going to get the justice from the court. And as soon as I get the justice and I get released from the jail, I'll be with you, meeting you in your offices, taking guidance, meeting business community also, and people from different walk of life, and of course with all the political parties who have contested election from this city. Thank you for participating in this occasion. شکریہ بہت بہت. دعا کریں کہ ہم ایک ایسے ٹائم سے گزر رہا ہے یہ شہر اور یہ صوبہ کہ خدا غیب سے مدد کرے. ہماری نیتیں صاف ہیں، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اس شہر کو، اس صوبے کو بنانا چاہتے ہیں. یہ صوبہ اور شہر بنے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. ہم پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں.
ہم پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس ملک پہ کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں اپنی پارٹی کے ورکرز کا اور ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس جدوجہد میں کام کیا، پازیٹو اپروچ رکھ کے۔ یہ ایک جمہوری طریقہ ہے جس میں ہم سب نے پارٹیسپیٹ کیا اور الیکشن میں گئے۔ افسوس کہ میں پیچھے جانا نہیں چاہتا، بہت رکاوٹیں آئیں، 9 مہینے بعد آج ہم اوتھ لے رہے ہیں۔ لندن کے میئر نے 4 گھنٹے بعد اپنا آفس ہولڈ کر لیا تھا۔ 9 مہینے، ایسا لگتا ہے لائٹر سائڈ پہ کہ سیزیرین کیس تھا، یہ سیزیرین بچہ پیدا ہوا ہے، نارمل ڈیلیوری نہیں تھی۔ تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ یہ مذاقاً میں نے ایک بات کی، انشاءاللہ ہم ہر چیلنج کو عبور کریں گے اور اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے اور ہم اس پہ کسی کو بری نظر نہیں ڈالنے دیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے یہ۔ جیے متحدہ، جیے پاکستان۔ جیے متحدہ، جیے پاکستان، یہ کہنا تھا وسیم اختر کا۔ یہی نہیں، انہوں نے